نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم گھر بیٹھے سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں دیے جلانا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیے جلانا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ جی حضور، مختلف قوموں میں مختلف انداز اس خوشی کے حوالے سے رائج ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس خوشی میں یہ دیے جلانا چاہتے ہیں، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کیونکہ مقصد اچھا ہے، نیک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں جو ہے یہ چراغاں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب چراغاں جو ہے وہ لائٹ کے ذریعے سے، موم بتی کے ذریعے سے، جو ہے وہ چراغ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں کہ مقصد نیک ہے، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ٹھیک جی۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور جو بھابی ہے وہ بھائی کی جو جائیداد ہے وہ اپنے نام کروا سکتی ہے ساری، والد صاحب بھی حیات ہیں۔ جی حضور، وراثت کا مسئلہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بھائی کی جو ملکیت میں جو جائیداد تھی وہ اب تمام ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ان کی بھابی تھیں یعنی مرحوم کی بیوہ، تو بیوہ ہونے کی حیثیت سے ان کا جو حصہ بنتا ہے شریعت نے بیان کیا، صرف ان کو اتنا ہی ملے گا۔ صحیح۔ اگر مرحوم کی اولاد ہے تو بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا، اگر مرحوم کی اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو 4تھائی حصہ ملے گا۔ تو یہ کل جائیداد اپنے نام نہیں کر سکتی، صرف اس میں سے اپنا حصہ لے سکتی ہیں۔ اب ان کے والد صاحب بھی حیات ہیں، مرحوم کے والد صاحب بھی حیات ہیں، تو والد صاحب کو بھی حصہ ملے گا، صحیح ہے، تو وہ بھی حصے دار ہیں۔ تو لہذا بھابھی جو ہیں وہ بھائی کی مکمل جائیداد اپنے نام نہیں کر سکتی، اس میں تمام ورثاء کا حق ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وراثت بنتا ہے، تو لہذا اس حوالے سے بہت سارے اس کے اندر مزید سوالات بنتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ اگر کسی کا اس طرح کا میٹر ہے تو وہ اپنے قریبی دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی سنی عالم کے پاس حاضر ہو کر، مفتی کے پاس حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرے۔ ظاہر اس کا تحت اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو معلوم کی جاتی ہیں، پھر مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اگرچہ مفتی صاحب نے ہمیں اس کا جواب عطا فرما دیا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں میلاد مصطفیٰ کی محفل کرتی ہیں مائک میں، تو کیا امیر اہل سنت اجازت دیتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی بھی فرما دیں۔ امیر علیہ سنت الحمدللہ جو بھی وضاحت فرماتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس طرح ترنم کی جو آواز ہوتی ہے، تو غیر محرم تک، اجنبی تک اس کی آواز جائے تو یہ جائز نہیں۔ تو اس لیے جو ہے مائک کے استعمال سے منع کیا گیا ہے کہ اب مائک کا بھی استعمال کیا جائے اور کسی غیر محرم تک آواز بھی نہ جائے، تو یہ بہت بعید صورت ہے۔ عمومی طور پہ گھروں پر محافل ہوتی ہیں عورتوں کی،
تو ظاہر قرب و جوار میں قریب قریب گھر ہوتے ہیں تو ان تک بغیر مائک کے بھی آواز جا رہی ہوتی ہے، صحیح، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اصل یہاں مائک کا مسئلہ نہیں، اصل آواز کا مسئلہ ہے۔ بغیر مائک کے بھی اگر بلند آواز سے پڑھ رہی ہیں اور غیر محرم تک، اجنبیوں تک اس کی آواز جاری ہے تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاطی پہلو کے نظر کہ مائک کے استعمال کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ ظاہر مائک کا استعمال ہوگا تو آواز بلند ہوگی اور غیر محرم تک آواز جائے گی، تو اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ کئی خواتین اسلامی بہنیں جمع ہوتی ہیں، اب سب مل کر جب پڑھتی ہیں تو ایک گونج ہوتی ہے، صحیح، گونج ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ دیگر کمروں میں، گھر کے باہر بھی عمومی طور پہ جا رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ یعنی مائک استعمال نہ بھی کریں تو پھر بھی آواز کو مدھم رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مسئلہ مائک کا نہیں ہے بلکہ آواز کا ہے، تو آواز اگر بغیر مائک کے بھی باہر جائے گی اور نامحرم تک پہنچے گی تو ناجائز صورت باقی رہے گی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ محمد عبد الرزاق اتاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران صف کا دونوں طرف سے بیلنس ہونا کیا ضروری ہے؟ بعض اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف لوگ زیادہ رہتے ہیں جبکہ الٹی جانب بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، تو ایسا رہنا کیا یہ درست ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ فضیلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہوگا جی جی، جیسے فضیلت یہ ہے کہ جیسے امام کے بعد پیچھے جو ہوتے ہیں مؤذن ہوتے ہیں، پھر سیدھی طرف والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، پھر الٹی طرف والوں کو ملتا ہے، اسی ترتیب سے۔ صحیح، تو لوگ پھر وہ سیدھی طرف کو ترجیح دیتے ہیں صحیح، بعض، بلکہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی بائیں جانب کو آباد کرے اس وجہ سے کہ وہاں لوگ کم ہیں تو اسے دونا ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ تو اگر سیدھی طرف لوگ زیادہ ہیں، الٹی طرف کم ہیں، تو یہ بھی ساتھ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں طرف جو ہے وہ برابر ہوں۔ اگر سیدھی طرف لوگ ہوں تو ہمیں الٹی طرف بائیں طرف کو آباد کرنا چاہیے تاکہ ثواب میں زیادتی ہو۔ ایک ایسے میں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جب عورت کے ساتھ عدت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جس طرح کے حالات ہمارے معاشرے میں، کچھ بعض اوقات خود ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے گھر کی چار دیواری میں وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ خود ہی ہیلے بہانے بھی اس طرح کے، بعض کی مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی کہ وہ شوہر کے گھر میں یا اس طرح عدت اور جو معاشرہ ہے، وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ میری مجبوری ہے 40 دن کی عدت کر سکتی ہوں؟ دیکھیں عدت تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اگر ظاہر صورت تو یہ ہے کہ عدت وفات ہوگی، اور اگر عدت وفات ہے اور عورت حمل سے نہیں تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ صحیح، تو اس سے کم عدت نہیں ہو سکتی۔ صحیح، بعض کہتے ہیں کہ چلے تک کر لیں، بعض کہتے ہیں گھر سے باہر نکل جائیں وغیرہ وغیرہ، صحیح، طرح طرح کی باتیں ہیں، اس کی شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدت گزارنا فرض ہے، مکمل عدت اسی گھر میں جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں گزارنی ہوگی۔ اب شریعت نے اجازت دی ہے، اگر واقعی گھر سے باہر نکلنے کی صورت بن رہی ہے، حاجت بن رہی ہے تو نکل سکتے ہیں، اپنا کام پورا کر کے واپسی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علاج کے لیے، صحیح، گھر میں علاج نہیں ہو سکتا تو اس لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس علاج کی، تو ٹھیک ہے چیک اپ کروا کے پھر آ جائیں۔ اسی طرح اور کوئی ایسی مجبوری ہے تو ضرورتاً باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن عدت جو ہے اسی گھر میں پورا کرنا لازم ہوگا جس گھر میں شوہر کے ساتھ وہ رہتی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ یہ ہمارا سوال ہے کہ نا اگر انسان کسی کے پاس کام کر رہا ہو تو اس کی کمائی جو وہ جوئے دی ہو تو وہ کیا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ جس کے پاس کر رہے ہیں ان کی کمائی جوئے کی ہے، تو اگر ان کا اپنا کام جائز ہے، صحیح، یعنی یہ جس جگہ مثال کے طور پہ کوئی کسی جگہ مزدوری کر رہا ہے، صحیح، کسی کا گھر بنا رہا ہے، ہاں، اور مالک مکان جو ہے وہ جوئے کا یا حرام کمائی سے جو بھی ذرائع ہیں وہ کرتا ہوگا، تو یہ جو مزدور ہے اس کا مزدوری کرنا جائز، صحیح، اور اس کا اجرت لینا بھی جائز۔ اب اجرت لینا جائز کیوں کہ یہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے حلال کام پر جو اجرت مل رہی ہے یہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات صرف جوئے کی نہیں مخلوط کمائی ہوتی ہے، حلال اور حرام مکس ہوتی ہے، صحیح، تو یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ یقینی طور پہ یہ ہوگا مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، مالک مکان بھی بیٹھا ہے، اس نے اسی وقت کسی سے رشوت لی
یا جوئے کے پیسے لیے اور اسی وقت اس کو دے دیا، اس کے آنکھوں سامنے. صحیح. تو یہ آنکھوں دیکھے حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے، لوگ بچ جائیں. تو فتویٰ تو یہی ہے کہ اگر اس کا کام جائز ہے، اس کی نوکری جو کام کر رہا ہے وہ جائز ہے، تو اجرت بھی حلال ہوگی، البتہ بچنا بہتر ہے. صحیح. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے یہ سب سوال ہے کہ آیا کہ امام مسجد حاضر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص نماز پڑھا سکتا ہے کہ جو نہ عالم ہے، نہ اس کو حافظ قرآن ہے، نہ اس کو اتنا بہتر جانتا ہے، آیا کہ کوئی بھی نماز پڑھے جا کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اچھا، امام نہیں ہے اور کوئی اور اگر امام بنتا ہے، عالم بھی نہیں ہے، وہ حافظ بھی نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، امامت کی کچھ شرائط ہیں، امامت کی شرائط میں سے عالم ہونا یا حافظ ہونا نہیں. صحیح. بس اتنا ہے کہ وہ ایک تو عقیدے کے لحاظ سے درست ہو اور فاسق نہ ہو، صحیح. یعنی باشرع ہو، قرات صحیح کرتا ہو، صحیح القرات ہو، طہارت صحیح کرتا ہو، کچھ مسائل وہ جانتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے. ورنہ ہر کوئی امامت نہیں کروا سکتا. کوئی فاسق ہے، کوئی ایسا گناہ کرتا ہے، سر عام فاسق مولین ہے، صحیح، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. یعنی ہر شخص کے پیچھے، یعنی کوئی بھی امامت کروا لے تو اس کے پیچھے نماز اس طرح نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی. وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، صحیح القرات ہو، باشرع ہو، فاسق نہ ہو، اور طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل وہ جانتا ہو، تو ایسے شخص کو امام بنانا چاہیے. ہر ایک شخص کو امامت پہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. بعض شوقین بھی ہوتے ہیں حضور امامت کی، یوں مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو بھی داڑھی والا ہوتا ہے نا، اس کو آگے کیا جاتا ہے. وہ داڑھی والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی نماز بیچاری کی صحیح درست نہیں ہو پاتی، تو کیسے کرا، لیکن وہ شرم حضوری میں کروا ہی رہتا ہے. تو کسی بھی داڑھی والے کو آگے کر دیتے ہیں. تو داڑھی والے کو آگے کرنا سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر دیگر شرائط بھی دیکھی جائیں گی. بلکہ اگر کسی داڑھی والے کو آگے کر بھی دیا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں امامت کا اہل نہیں ہوں، تو اسے خود ہی منع کر دینا چاہیے. بلکہ اگر کوئی ایسے سب لوگ ہیں، سب کے سب ایسے ہیں کہ جو امامت کے اہل نہیں ہیں، تو سب اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے، کوئی بھی ان میں جماعت نہیں کروائے گا. مدنی چل کے ناظرین، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم دنیاوی مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہی آپریشن کرتے ہیں، دل کا بائی پاس وہی کرتے ہیں. کیا کسی چلتے پھرتے کو ہم بولیں گے آپ آپریشن کر لیں؟ ظاہر ہے وہ اس کو آتا ہی نہیں ہو، تو پھر بندہ اس کی ظاہر موت ہی واقع ہوگی. تو اسی طرح شریعت نے مختلف جو منصب ہیں، امامت کا منصب ہے، مؤذن کا منصب ہے، اسی طرح اور بھی جو منصب ہیں، جیسے ہمارے سامنے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور بھی تو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، ظاہر ہے ان سے ہم مسئلہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا جواب، اور پورا ایک فن ہے، اس کے لیے ایک سال و محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے امامت کے حوالے سے بھی شریعت نے شرائط مقرر کی ہیں کہ جس کے اندر یہ شرطیں ہوں گی وہی امامت کے مصلے پر کھڑا ہو سکتا ہے. اب ہم بعض اوقات فیکٹریوں میں یا اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اسٹیشن ہے یا ایئرپورٹ ہے، اس طرح کے مقامات پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو وہی داڑھی دیکھی اور آگے بڑھا دیا، وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. واللہ عالم کیا معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. شریعت نے جو شرائط مقرر کی ہیں اس کے بغیر ظاہر کوئی امام نہیں بن سکتا، تو اس میں احتیاط کی جائے. موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے فرمائیں. باوضو ہو کر پڑھا جائے، کیوں ظاہر ہے اس کو چھونا پڑے گا. صحیح. تو اس میں ہے علماء کا اختلاف. تو دارالفعل سنت کا یہی فتویٰ ہے، مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ باوضو ہو کر ہی تلاوت کرنی چاہیے، موبائل میں بھی بغیر وضو سے نہ چھوا جائے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ سید ہے، خود جدی پشتی، اس نے شادی کی ہے کسی اور عورت سے. اب پوچھنا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے لڑکے کا رشتہ اس سید زادے کے گھر کر سکتے ہیں ان کی بیٹی سے؟ تو کیا یہ رشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں غیر سید؟ دیکھیں، غیر سید کا سید کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، بلکہ سعادت کی بات ہے. صحیح. تو عمومی طور پہ یہ ہے، کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ کوئی غیر سید سے شادی نہیں کر سکتا، ہرگز ایسا نہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بالفرض کوئی سید زادی ہے، وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، سرپرست کی ولی کی اجازت کے بغیر کسی غیر کرشی، غیر عالم سے وہ اگر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا.
لیکن اگر سید زادی کے والد راضی ہیں، اب انہوں نے کہا سید زادے نے کسی غیر سیدہ سے شادی کی تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی سیدی کہلائے گی. صحیح. ہاں اگر عورت سیدہ ہو، وہ اگر کسی غیر سید سے شادی کرے تو اولاد سید نہیں کہلائے گی، تو اس کی اولاد بھی سید ہے، کیونکہ والد سید ہے تو اولاد بھی سید ہے. صحیح. تو والد جب خود راضی ہیں، یعنی اپنی بیٹی سید زادی کی شادی ایسے شخص سے کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ غیر سید ہے اور راضی ہیں، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز. ٹھیک ہے جی، مزید کھول لیں گے. یہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سورۃ الناس 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے، تو جمعۃ المبارک میں وہ ایک رکعت میں سورت پڑھتا ہے اور دوسری سورت وہ دوسری کی پڑھتا ہے، تو برائے مہربانی ان کا جواب دے دیجیے. دیکھیں کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں کون سی پڑھے گا؟ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اب دوسری رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں رکعتوں میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. صحیح. وجہ یہ تھی کہ کیونکہ الٹی ترتیب کے ساتھ خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا یہ جائز نہیں، گناہ ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا. تو اس لیے جب وہ پہلی رکعت میں اس نے سورہ ناس پڑھ لی ہے، اب دوسری میں سورہ ناس کے علاوہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا. صحیح. کوئی اور سورت پڑھے گا تو الٹی ترتیب ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے تو لازم ہے کہ دوسری رکعت میں اس سے آگے والی ہی سورت پڑھی جائے. صحیح. اس سے پہلے والی سورت پڑھنا یہ مکروہ ہے. صحیح. اچھا بالفرض یہ تو آپ نے فرمایا کہ مکروہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر اس سے پیچھے والی سورت منہ سے نکل جائے، اسٹارٹ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اب کیونکہ بھولے سے ایسا ہوا ہے نا، تو علماء فرماتے ہیں، فقہاء کرام نے فرمایا اگر وہ پہلی والی صورت اگر زمان میں شروع ہوگی، پہلا لفظ ہی اگر پڑھا ہے تو اب اسی کو ہی پڑھا جائے. کیونکہ اب اس کو چھوڑ کے اگلی والی پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. صحیح. کہ جو سورت کا لفظ زبان سے نکل گیا اب آپ وہی اسٹارٹ کر لیں. اگرچہ غلطی سے آپ کا نکلا، گناہ گار نہیں ہوں گے، نماز بھی ہو جائے گی، سجدہ سہو کی حاجت بھی نہیں ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرنا. جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی مکروہ تحریمی اور گناہ گار ہوگا، نماز پھر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، مزید کھول لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر جو موم بتی لگاتے ہیں خوشبو والی، سیٹوں میں بھی لگاتے ہیں، یہ لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. قبر کے اوپر موم بتی جو لگائی جاتی ہے، قبر کے اوپر موم بتی یا اگربتی نہیں لگانا چاہیے، سائڈ پہ لگانا چاہیے. وہ بھی اس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں موم بتی کہ روشنی کے لیے، اور اگربتی خوشبو کے لیے، جو لوگ آتے ہیں ان کی خوشبو پہنچانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ قبر کے اوپر نہ لگائی جائے، بلکہ قبر سے ہٹ کر کسی اور مقام پہ لگائی جائے. لیکن جس طرح قبرستانوں میں آج تنگی ہے جگہ کی، اگر ہم اپنے قبر سے ہٹاتے ہیں تو دوسرے کی قبر ہوگی، وہ کسی دیوار وغیرہ پر لگا دی جائے. بعض اوقات درخت وغیرہ بھی ہوتے ہیں پاس، وہاں لگا دیا جائے. اصل مقصود تو وہ پہنچانا ہی ہے نا، ورنہ وہ اس اگربتی یا موم بتی سے میت کو کیا فائدہ ہو. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے اندر ٹھنڈک پہنچے گی، ایسا نہیں، بلکہ ٹھنڈک تو راحت تو جب پہنچے گی جب ذکر و اذکار وہاں کیا جائے. ہاں وہاں جو ہے پھول وغیرہ ڈالے جائیں کہ اس طرح یہ پھول جب تک تر رہیں گے تو اللہ کی تسبیح کریں گے تو میت کو اس طرح انسیت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. صحیح بات، اس طرح ڈالنے چاہیے. ٹھیک جی، اگلی کال. میرا نام محمد وجاہت رسول اتاری ہے، ملتان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ 3.5 لاکھ میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ جزاک اللہ خیر. 3.5 لاکھ میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں لاکھ پہ جو ہے وہ 2,500 کے حساب سے ہوتی ہے. تو اس حساب سے جو ہے تقریباً 8,750 روپے غالباً بنیں گے یہ. جی تقریباً 8,750. تو یہ اس حساب سے آپ دے دیجئے. ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کیا فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی سو جائے تو اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے؟ لوگ اس طرح کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے. تنگ دستی کے اسباب میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو لہذا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کوشش کر کے جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے، سورج نکل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ سوئیں. ٹھیک ہے. نماز جمعہ کی نیت بتا دیں. نماز جمعہ کی ہی نیت کی جائے گی، جیسے 2 رکعت ظہر کی نیت نہیں، جمعہ کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، مزید کال. نشانہ داری سرانی کابینات اوچ شریف. یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دیا جاتا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سویا نہیں جاتا، مغرب کے بعد سوتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں یہ وہی اسباب میں سے کچھ ہے. جی رات میں جو ہے وہ جھاڑو دینا
یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو بہتر یہ کہ رات میں جھاڑو نہ دی جائے۔ عصر کے بعد سونے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے جو ہے حافظہ جو ہے کمزور ہوتا ہے، یادداشت چلی جانے کا خوف ہوتا ہے، تو عصر کے بعد بھی نہ سویا جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے اس پر شریعت کا کیا حق ہے، وہ کیا دے؟ روزہ نہیں رکھ پا رہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب صحت یاب ہو جائیں تو روزے کی قضا کریں۔ صحیح کہ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ قضا ہے۔ ہاں اگر فدیہ دے دیتا ہے تو مستحب ہوگا، لیکن اس کا وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد ہی اسے وہ روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں روزے کا فدیہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو ضعیف ہو چکا ہو، بوڑھا ہو گیا ہے اور ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب بڑھاپا تو ظاہر ہے وہ جانے کی امید تو نہیں ہوتی، بڑھاپے میں تو مزید بندہ کمزور ہوتا رہتا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں جو ہے فطری کی رقم وہ دے دے، تو یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ ہے، اولاً تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز فجر قضا کی نیت سے پڑھ رہا ہے، قضا نماز کا قضا کرنا بھی کیسا، اور اس کے منہ سے غلطی سے 4 رکعت نکل جائے تو اب کیا کریں؟ تو اگر کسی شخص کی جو ہے نماز قضا ہوگی کسی وجہ سے، اگر جان بوجھ کر یہ ہوئی ہے تو ظاہر توبہ بھی لازم ہوگی۔ اب قضا کے لحاظ سے جو ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح، قضا میں آپ کے منہ سے ادا نکل گیا، ادا میں قضا نکل گیا، یا رکعتوں میں آگے پیچھے ہو گئے غلطی سے، اب پتہ ہے کہ فجر میں 2 ہی فرض ہوتے ہیں، صحیح، غلطی سے 4 نکل گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے غالباً 13,50,000 کا آ گیا کہ اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی۔ اصل میں اس رقم کو 40 پر آپ ڈیوائڈ کر دیں، بہت آسان فارمولہ یہ ہے، 33,750 33,750 فارمولہ یہی ہے، بڑا اچھا آپ نے بیان کیا ہے کہ جتنی بھی رقم ہو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں تو وہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ یہ رہتا ہے مسئلہ زکوٰۃ کتنی بنے گی، لوگ واقعی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آسان فارمولہ ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا نام اشتیاق حسین ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو اس کی قبر پہ اذان دی جاتی ہے یا نہیں؟ اذان دینا قبر پہ باعث خیر و برکت ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ قبر پہ اذان دینا چاہیے، اور کئی مواقع ایسے ہیں جہاں اذان دینا مستحب فقہا کرام نے بیان کیا ہے۔ علامہ شامی نے بھی فتاوی شامی میں رد المحتار میں بیان کیا ہے، تو ان مقامات میں سے ایک مقام قبر پر اذان دینا بھی ہے، تو قبر پر اذان دینا بالکل جائز ہے۔ اچھا SMS بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام نے قرات لمبی کر دی، یا امام کسی وجہ سے امام تاخیر سے آتے ہیں، یا امام تو امام کی غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ اب جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس امام کی اگر غیبت بھی کی جائے تو ایسے مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اول تو غیبت کرنا جائز نہیں، حرام صورت ہے، اگر کوئی جائز صورت نہ ہو تو ظاہر ہے ناجائز ہی ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، اس کی برائی بھی کرتے ہو، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز ہو جاتی ہے، نماز اس صورت میں نہیں ہوگی جب وہ پیچھے کھڑا ہونا کہ میرے اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی یا نہیں ہوگی، تو اس کی ابتدائی درست نہیں ہے۔ صحیح، اگرچہ دل میں برا جان رہا ہے، کسی بھی وجہ سے دل میں خلیش ہے، لیکن پیچھے سے امام کی اقتداء کی نیت کر کے وہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ فجر کی نماز آخری وقت میں ادا کی اور سنتیں ہی نہیں پڑھ سکے تو اب کیا کریں؟ اب سنتیں پڑھنی ہیں تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھی جائیں۔ صحیح جی، مزید اگر کالس ہیں تو سوال یہ ہے کہ میں جس وقت سجدہ کر کے جلسے میں مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا فرماتے؟ یہ زمین پہ سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو بیٹھا نہیں جاتا۔ صحیح، تو ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ بیٹھنے میں جس طرح آسانی اس طرح بیٹھنے۔ اگر ان کو 2 زانو بیٹھنے میں مسئلہ ہے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھیں، پاؤں پھیلا کر بیٹھنے، جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں یہ۔ لیکن اگر یہ زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کرسی پہ جو شخص بیٹھتا ہے وہ زمین پہ سجدہ نہیں کرتا، وہ سجدے کا اشارہ کرتا ہے، اور اشارے سے نماز پڑھنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہو۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹھنے میں پرابلم ہے، سجدے میں پرابلم نہیں ہے۔ اگر سجدے میں پرابلم نہیں ہے بیٹھنے میں، تو بیٹھنے میں جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیں،
لیکن نماز پراپر جس طریقے سے زمین پہ سجدہ کر کے ہی ادا کریں. اچھا، اب جیسا آپ نے شاید فرمایا کہ بیٹھنے میں جس طرح بھی ان کو سہولت ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سہولت تو بیٹھنے میں ہوتی ہے، مختلف جو اس کی بھی حیت بنتی ہے، لیکن دوبارہ سجدے میں جانا، پھر اسی طرح بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، پھر بیٹھنا، اس میں یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ہاں، اب ظاہر جو آلتی مالتی مار کے بیٹھا ہے، پاؤں اس طرح پھیلا کے بیٹھا ہے، تو اب زمین پہ سجدہ کرنے میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی مرض نہیں ہے جو بڑھ جائے گا. صحیح. تو ایسی صورت میں اسے زمین پر ہی سجدہ کرنا ہوگا. صحیح. اچھا، کرسی کے حوالے سے ایک ایس ایم ایس یہ بھی آیا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میری ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے ران کی طرف سے. تو پھر اس کے یہ ہے کہ طہارت تو ضروری ہوگی، باوضو ہو کر وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے. جو زمین پہ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ جائے، اشاروں سے نماز پڑھے. اشارے میں یہ کہ رکوع کے لیے جتنا وہ جھکا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے، بس یہ ضروری ہے. صحیح. امام قاعدہ اولیٰ میں تھا کہ مقتدی نے نیت باندھی اور جھکا ہی تھا کہ امام نے کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا. اس صورت میں مقتدی دوبارہ کھڑا ہو جائے گا یا بیٹھ کر التحیات پڑھے گا؟ اگر گھٹنے زمین پر رکھے ہی تھے کہ امام کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں اب وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ بیٹھ گیا تھا، اگرچہ تحیات شروع نہیں کی، بیٹھ گیا تھا، پھر امام کھڑا ہوا، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ تحیات پڑھ کر کھڑا ہو. ٹھیک. اگر یہی صورت قاعدہ اخیرہ میں ہوئی ہو تو مسئلہ کچھ اور ہوگا. صحیح. کہ نیت بانی، اب گھٹنے زمین پر رکھے ہی تھے یا رکھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز امام کے پیچھے شروع نہیں ہوئی، اسے دوبارہ سے اپنی نیت کر کے دوبارہ نماز شروع کرنی ہوگی. صحیح. اور اگر بیٹھ گیا تھا، بیٹھنے کے بعد امام نے سلام پھیرا ہے تو اب اس پر واجب ہے، اس صورت میں لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، واجب ہے کہ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہی کھڑے ہوں. جی، سلسلہ میں ہم آخری کال شامل کریں گے. مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ جو حج کس پر فرض ہوتا ہے، اس کا کیا نصاب ہے، یعنی کہ کتنا مال ہوگا حج فرض ہوتا ہے؟ حج اب کتنا مال ہو یہ تو ہر سال ظاہر ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. صحیح. اب یہ دیکھیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہنے کے لیے، اس کے علاوہ پیچھے جو لوگ ہیں جن کا نفقہ ان پر واجب ہے ان کے لیے چھوڑ کر وہ جائے. اتنا اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر جو ہے حج کرنا یہ فرض ہوگا. پتہ چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا